اللہ تم دونوں کا بیڑا غرق کرے، یہ صافت ہے۔ اپنی عمروں کو دیکھو، سراسر جھوٹ، بیہودہ بات، اور ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجنے کا، ان کی بے عزتی کرنے کا جی کرتا ہے، کیونکہ یہ انسان ہی نہیں ہے، بونے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، یہ صافی ہو ہی نہیں سکتے۔ کس طرح اتنی غیر ذمہ داری سے یہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ میری رائے بغیر، اور آگے سے یہ نصرت جاوید پتہ نہیں میرے بزرگوں کی عمر کا ہوگا، لیکن ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، ایسے لوگ لعنتی ہے جو اپنی صحافت کا، اپنی میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کل یہ کیس دائر کیا منصور علی خان کے خلاف، اور یہ بار بار میرے حقوق کو ڈیمیج کرتا تھا، میری بے تنقیری کرتا تھا، پتہ نہیں اس کا کیا ایجنڈا ہے، کس کی ماں پہ کر رہا تھا۔ میں برداشت کرتا گیا کہ ایک دن اس نے حد ہی کراس کر دی۔ تو میں نے کہا بس اب تمہیں سمجھانے کا اور تمہیں یہ بتانے کا کہ تم قانون کے تابع ہو، یہ وقت آ گیا ہے۔ کیمرے کے آگے بیٹھ کے کبھی یہ ایزیوم کر لینا کہ آپ عقل کل ہے، اختیار کل ہے، اور آپ جو جس کے حوالے سے کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، قطعاً نہیں کہہ سکتے۔ جو انگلینڈ میں بیٹھے ہیں ان پہ بھی دعوے آپ کریں، کیونکہ کبھی تو پاکستان آئیں گے تو یہ ڈگریاں جو ہیں جو ہوں گی، اور میں نے کی ہیں ایسے کوئی 7-8 لوگوں پہ کی ہیں، یک طرفہ کارروائیاں چل رہی ہے، لیکن جس وقت یہ پاکستان آئیں گے یا پاکستان میں ان کی کوئی جائیداد ہوگی تو وہ ایگزیکیوشن کے پروسیس میں یہ شخص جو ہیں، اور ایسے میں نے کہی اور بھی لوگ دیکھیں، صافی بھی دیکھیں، جن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی مطلب ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ آپ کو اپنے پروگرام میں ڈسکس کر کے اور آپ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی لغو بے بنیاد بات کرنا، یا سچی بات بھی اس طرح کرنا کہ اس میں بھی آپ کی بے توقیری ہو۔ بے شک آپ سچی بات کریں، آپ کے پاس ایک ڈیفنس ہے، لیکن بے توقیری کا حق آپ کو سچ بات بھی نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی انسان کی بے توقیری کریں۔ یہ عموماً ہم کسی سے سوال کرتے ہیں نا کہ کہاں سے یہ سوال کر رہے تو آگے سے کہتے ہیں ذرائع۔ اب ان ذرائع کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ذرائع کون سے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کے جناب کوئی کسی سے پوسر ہو جاتی ہے، اچھا یہ ذرائع ہو گئے۔ میں نے جیو ٹی وی کی مثالیں دی، ایک دن انہوں نے مثال دی کہ جناب میں نے کسی ورکر کو تھپڑ مار دیا، اور جس کو تھپڑ مارا تھا وہ تھپڑتا ہی نہیں، وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، وہ میرا اپنا گن مین تھا، وہ مجھے کھینچ رہا تھا، اور میں نے اس کو یہ کہا کہ اس طرح نہ کرو، اور وہ لوگوں کو جو ہے بیسیکلی میری طرف آنے سے روک رہا تھا، اور یہ 3 دن ہیڈ لائن پہ چلتی رہی۔ پھر انہوں نے اپنے ویب پیج سے خبر چلا دی کہ میں نے مریم نواز صاحبہ سے معافی مانگی۔ آپ لوگوں نے وہ خبر دیکھی نہیں؟ اس طرح کی جھوٹی خبریں، اور وہ پھر انہوں نے ویب پیج سے اتار دی، وہ خبر ڈیلیٹ کر دی۔ پھر میں ادھر گھر میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے ہی پٹی چل رہی ہوتی کہ جناب یہ فلاں جگہ یہ ہوا۔ تو بھائی اللہ تم لوگوں کا بیڑا غرق کرے، یہ صافت ہے۔ اب نصرت جاوید ایک زمانے میں بڑا اچھا لکھا کرتا تھا، میرے خیال میں ڈان اور نیوز کے ساتھ بھی رہا۔ اس دن اس نے ایک ٹویٹ چلائی، اب اس کی عمر دیکھو، اس کی ایکسپیرینس دیکھو، یہ نہیں ہے نا کہ 2 یا 4 سال کا کوئی ینگ صحافی ہے، تو ایک اور ساتھی صحافی کو بلاتا ہے، بٹھاتا ہے، اور پھر لائیو کنورسیشن میں میرا ذکر ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی میں نے سعودی ایمبیسیڈر تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، میں اسے ملنا چاہتا تھا۔ یعنی کہ اللہ تم دونوں کا بیڑا غرق کرے، یہ صافت ہے۔ اپنی عمروں کو دیکھو، سراسر جھوٹ، بیہودہ بات، اور ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجنے کا، ان کی بے عزتی کرنے کا جی کرتا ہے، کیونکہ یہ انسان ہی نہیں ہے، بونے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، یہ صافی ہو ہی نہیں سکتے۔ کس طرح اتنی غیر ذمہ داری سے یہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ میری رائے بغیر، اور آگے سے یہ نصرت جاوید پتہ نہیں میرے بزرگوں کی عمر کا ہوگا، لیکن ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، ایسے لوگ لعنتی ہے جو اپنی صحافت کا، اپنی میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کسی کی اشارے پہ یہ خبر کسی نے، میرے مخالف نے ان کے منہ سے کہلوائی، اور یہ استعمال، تو لہٰذا ان کی کوئی توقیر بنتی نہیں ہے، اور اگر کوئی میری توقیری کرے گا، میرا حق ہے کہ میں 10 گنا اس کو ریٹرن کروں، کہ جی لے لو، سود سمیت لے لو۔ آئندہ جھوٹ بولو گے تو یہ یاد رکھیں گے کہ فلاں نے اس طرح ریئیکشن دیا تھا۔ لوگوں کی دل جلتے ہیں، ان کی عزت ایٹ سٹیک ہوتی ہے، ان کی انائیں ایٹ سٹیک ہوتی ہے، اور آپ نے اپنے چینل میں خبر کے چکر میں یا کسی کی ایما پہ آپ نے یہ لائسنس حاصل کر لیا کہ جس طرح بولنا چاہیں گے بولیں گے، نہیں بولیں گے، کوئی حق نہیں ہے آپ کو بولنے کا۔ تو لیکن چونکہ یہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ کام کیا تو میں نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی، میرا دل بہت چاہتا تھا، لیکن چونکہ پہلی دفعہ البتہ ریپیٹ کر دیں تو ریپیٹر کو پھر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو ان تمام گزارشات کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آنے والے وقت میں آپ پہ اور شاید
रिस्ट्रिक्शंस आए, आप पे कदगने लगे, आपकी बेतौकीरी भी हो सकती है, पुलिस वाले धक्के दे सकते हैं, गेट पे नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन याद रखें, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े मकाम बनाए हुए हैं, हमारे दिलों में भी हैं और पब्लिक की नज़रों में भी हैं। आजकल ऐसे भी इंडिविजुअल आप में से हैं जो उस इंडिविजुअल को इतने लोग देखते हैं जितने 5 चैनलों को कोई नहीं देखते हैं। आप देख लेना, यहाँ पे बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिनको खुद हम भी नहीं देखते हैं। तो लिहाजा ये वक्त आएगा, आप एक काम शुरू करें जो मैं आप में कमी महसूस कर रहा हूँ, अपने हकूक के लिए अदालती जंग का आगाज करो और आपको वो प्रोबोनो केसेस लड़ने वाले वकील मिलेंगे जो चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए ये बैसियत वकील हमारा भी एक फ़र्ज़ है कि हम कानून की मदद करें। तो जहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत है आपके कानूनी हक़ के हसूल में, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे वकला हैं इस्लामाबाद जैसे शहर में, अपने मैटर्स को ले जाया करो। मिसाल के तौर पे आप स्पीकर नेशनल असेंबली ने ये आपकी असेंबली में दाखिले पे कतरन लगा दी, तो बैसियत एसोसिएशन के बैठ के सब एक वीडियो मैसेज बना देते और ट्विटर पे चलाते, इस पर एहतजाज करते, स्पीकर साहब से मुतालबा करते कि जनाब क्यों आप लोगों को ये इस हक तक रसाई जो है इंफॉर्मेशन के हक तक क्यों आप इस पर कतरन डाल रहे हैं। तो ये बात उठती चलती स्पीकर साहब के कानों तक भी पहुंचती। दूसरी बात यह है कि पैसे कमाने के चक्कर में साथ में कुछ अपने पेशे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कुछ वक्त अपनी वीडियो में दिया करें, कुछ टाइम इसी पर भी होना कि कहाँ कहाँ पे आपके साथ ज्यादती हो रही है, कुछ इस पे भी बोला करें। हाई कोर्ट में होती हैं, इलेक्शन कमीशन में होती हैं, किसी सरकारी दफ्तर में जाते हुए कोई आपको रोक नहीं सकता है। याद रखें, ये पार्लियामान कोई नो गो एरिया नहीं है, ये नेशनल असेंबली या सेनेट ये कोई नो गो एरियाज नहीं है, ये सरकारी दफातर नो गो एरिया नहीं है। आपकी मूवमेंट को पाकिस्तान के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में कहीं पर कदगन नहीं लगाया जा सकता, मां सिवाय वहां पे जहां कानून ने एक्सप्रेसली कोई कदगन लगाई हो। मिसाल के तौर पे कैंटोनमेंट एरियाज है,